اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں، بہنوں اور دوستوں۔ آج ہم سورہ ال عمران کی آیت نمبر 36 سے 38 کی تفسیر اور فضائل بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن جب اس نے لڑکی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے رب، میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا اور خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا جنم دیا، اور عورت مرد کی طرح نہیں ہوتی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کے لیے تیرے سپرد کر دیے گئے، چونکہ لڑکا لڑکی سے جڑی بعض جسمانی خرابیوں اور سماجی معذوریوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے مریم کی والدہ کا خیال تھا کہ اگر بچہ لڑکا ہوتا تو وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب ہوتا جس کے لیے اس نے بچے کو مخصوص کیا تھا۔ تو اس کے رب اللہ نے اس خوش سلوبی کے ساتھ قبول کیا، اس نے اسے اچھے طریقے سے بڑھایا اور اسے زکریا کے زیر نگرانی رکھا۔ جب بھی وہ محراب میں اس کی عیادت کے لیے داخل ہوا، اس نے اسے رزق سے بھرا ہوا پایا۔ فرمایا، اے مریم، تو نے یہ کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد رزق دیتا ہے۔ مریم بڑی ہوگی، اس کی عزت اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے مریم کو ان کی والدہ کی منت کے نتیجے میں قبول کیا، اور یہ کہ اسے اچھے طریقے سے پروان چڑھایا، یعنی اس کے اخلاق اور خوشنما بنایا، اس کے اخلاق کو خوشنما بنایا اور اسے لوگوں میں پسند کیا۔ اس نے اس نیک لوگوں کا ساتھی بھی دیا تاکہ وہ نیکی، علم اور دین سیکھے، اور اسے زکریا کے کفالت میں رکھا، یعنی اللہ نے زکریا کو اپنا کفیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا مریم کو ان کے فائدے کے لیے ولی بنایا تاکہ وہ ان کی زبردست علم اور حسن سلوک سے سبق حاصل کریں۔ وہ اس کی خالہ کے شوہر تھے، جیسا کہ ابن اسحاق اور ابن جریر نے بیان کیا، یا اس کے بہنوئی، جیسا کہ صحیح میں مذکور ہے۔ میں نے جان اور عیسیٰ کو دیکھا جو خالہ زاد بھائی ہیں۔ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ عام الفاظ میں ابن اسحاق نے جو کہا ہے وہ قابل فہم ہے، اور اس معاملے میں مریم اپنی خالہ کے زیر کفالت تھی۔ دو صحیح میں درج ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ حمزہ کی بیٹی عمارہ کی پرورش اس کی خالہ جعفر بن ابی طالب کی بیوی نے فرمائی۔ خالہ بالکل ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مریم کی عزت اور فضیلت پر زور دیتا ہے، اور اس عبادت گاہ میں جہاں وہ حاضر ہوئی تھی، جب بھی وہ محراب میں اس کی عبادت کے لیے داخل ہوا، اس نے اسے رزق سے بھرا ہوا پایا۔ مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، ابو صحابہ، ابراہیم نقوی، ذہاب، قتادہ، ربی اللہ بن انس اور سعدی نے کہا، وہ اس کے ساتھ سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل تلاش کرتا۔ جب زکریا یہ دیکھیں گے، اس نے کہا، اے مریم، تو نے یہ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ یعنی یہ پھل تم نے کہاں سے لائے؟ اس نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد رزق دیتا ہے۔ 38 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کے سننے والا ہے۔ پھر فرشتوں نے اس کو پکارا جب وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، کہا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہو، اور سیدانہ اور حسوران نبی تھے جو ان میں سے تھے صادق۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا، اس طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہ کرو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور دوپہر اور صبح اس کی تسبیح کرو۔ زکریا کی دعا اور یحییٰ کی ولادت کی بشارت۔ جب زکریا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو گرمیوں میں سردیوں کے پھل اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل دے کر رزق دیا، تو وہ اپنے بچے کی خواہش میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت تک زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کی بیوی ایک بوڑھی عورت تھی جو بانجھ تھی، پھر بھی اس نے اللہ سے دعا کی اور چپکے چپکے اسے پکارا۔ 38 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اے رب، مجھے اپنے فضل و کرم سے نیک اولاد عطا فرما، کیونکہ بے شک تو ہی تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس وقت تک زکریا کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس پرہیزگار نوجوان لڑکے کو دیکھ کر
وہ ایک نیک اور پرہیزگار بچے کے لیے تڑپ اٹھے۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لامتناہی طاقت کے بل بوتے پر اس کے لیے کھانا بھیجا ہے تو اس نے امید ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے باوجود اسے بھی مسئلے سے نوازے گا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔